آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے انسانیت کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سفر، ایک ایسا سفر جس میں بے مثال ایمان، ایک بہت بڑا المیہ اور آخر کار ایک بالکل نئی دنیا کا روشن آغاز شامل ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی اتنی ہی اہم اور سبق آموز ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس شاندار واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم ذرا اس تاریک دور کا تصور کرتے ہیں جب انسانیت مکمل طور پر اپنا راستہ بھٹک چکی تھی۔ انسان اپنے حقیقی خالق کو بالکل فراموش کر چکا تھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے گئے بے جان پتھروں کے سامنے جھک رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہمارے ذرائع واضح کرتے ہیں، آسمان ہرگز خاموش نہیں تھا۔ وہ یہ سب گمراہی دیکھ رہا تھا۔ اس گہرے اندھیرے اور خاموشی کے بیچ ایک بہت بڑی اور ڈرامائی تبدیلی بس ہونے ہی والی تھی۔ اور اسی پراسرار خاموشی کو توڑنے کے لیے بالآخر ایک آواز گونجی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام بالکل سیدھا اور صاف تھا۔ یہ دنیاوی سرابوں اور دھوکوں سے نکل کر حقیقی نجات کی طرف آنے کی ایک انتہائی مخلصانہ دعوت تھی، ایک ایسی پکار جو سیدھی دل پر دستک دیتی تھی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس تاریک دنیا اور اس اندیکھے مشاہدے کی۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس قدیم معاشرے میں تکبر اور غرور آخر کس حد تک جڑ پکڑ چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سالوں تک بلکہ صدیوں تک لوگوں کا رویہ انتہائی مایوس کن رہا۔ ان الہی انتباہات کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، ان پر ہنسے، انہیں تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ انہیں جھوٹا بھی کہا گیا۔ یقیناً ان کا دل بہت دکھتا ہوگا، لیکن یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان رتی برابر بھی نہیں ڈگمگایا، اور بالآخر اس طویل صبر کا نتیجہ ایک ایسی دعا کی صورت میں نکلا جو غصے سے نہیں بھری تھی بلکہ خالص انصاف مانگ رہی تھی۔ اب ہم اس واقعے کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی کشتی، بستی والوں کا مذاق اور اس کڑی آزمائش میں ایمان۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ انصاف کی اس دلی پکار کا کیا جواب ملا۔ اور وہ جواب ایک ایسے غیر معمولی حکم کی صورت میں آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ حکم بظاہر کتنا ناممکن لگتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں پانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں، بالکل خشک زمین، اور وہاں ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم۔ یہ مکمل اور غیر متزلزل یقین کا ایک بہت بہت بڑا امتحان تھا۔ یہیں سے ہمیں اس زبردست صبر کا اندازہ ہوتا ہے جو اس وقت درکار تھا۔ ایک طرف حضرت نوح خاموشی سے لکڑیاں اور لوہے کے ٹکڑے جوڑ رہے ہیں، دن رات کی انتھک محنت چل رہی ہے، اور دوسری طرف بستی والوں کا اونچا اور مغرور کہا ہے جو انہیں کھلے عام پاگل قرار دے رہے تھے۔ اتنے تانوں کے بیچ اپنے کام پر پوری طرح دھیان دینا واقعی ایک زبردست ضبط کی ضرورت تھی۔ اور پھر آتا ہے عظیم طوفان کا آغاز اور آسمان کی پکار۔ وہ مذاق جو سالوں سے چل رہا تھا بآخر اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ آسمان اب مزید خاموش نہیں رہنے والا تھا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ پہلے بارش کے چند ہلکے اور بظاہر معصوم قطرے گرنے لگے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک تیز اور مسلسل طوفان میں بدل گیا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ زمین کے اندر سے بھی پانی شدت سے ابلنے لگا۔ یہ ایک بے مثال، پوری دنیا کو نگل لینے والے طوفان کا ہولناک آغاز تھا۔ اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس خوفناک منظر کو محسوس کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف بس پانی ہی پانی تھا، گھر مکمل طور پر ڈوب چکے تھے، اور وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی پانی کی بے رحم لہروں میں غرق ہو رہے تھے۔ جو لوگ کل تک تکبر میں ہنسا کرتے تھے آج وہ مدد کے لیے چیخ رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچاؤ کی ساری دعائیں بے اثر ہو رہی تھیں۔ جو چیز کل تک ایک مذاق سمجھی جا رہی تھی آج وہ ایک خوفناک حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جبکہ باہر قیامت خیز تباہی مچی تھی، اس بند کشتی کے اندر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک انتہائی پرسکون پناہ گاہ بن چکی تھی۔ ایماندار لوگ اور جانوروں کے جوڑے اس کے اندر مکمل محفوظ تھے۔ وہ لکڑی اور لوہا جسے کل تک پاگل پن کی نشانی کہا جاتا تھا اب خدا کی رحمت کی ایک تیرتی ہوئی علامت بن گیا تھا۔ اندر صرف آنسوں بھری دعائیں اور گہرا شکر ادا کیا جا رہا تھا۔ اس طوفان کے بیچوں بیچ ایک حتمی آزمائش بھی تھی، ایک بیٹے کا انجام۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو اس پورے واقعے کو جذباتی طور پر بہت بہت گہرا کر دیتا ہے۔
یہ وہ اذیتناک لمحہ ہے جب ایک باپ ان بپھرتی اور جان لیوا لہروں کے درمیان اپنے ہی بچے کو دیکھ کر اسے پکارتا ہے۔ کیا نوح کے بیٹے نے اس قیامت خیز طوفان کو دیکھ کر اپنی ضد چھوڑ دی؟ یہ سوال سیدھا دل پر لگتا ہے۔ بدقسمتی سے بیٹے نے اس وقت بھی ایک اونچے پہاڑ پر بھروسہ کیا، یہ سوچ کر کہ وہ اسے بچا لے گا، لیکن اس دن کوئی بھی دنیاوی اونچائی الہی مرضی کے سامنے ٹک نہیں سکتی تھی۔ ایک بہت بڑی لہر آئی اور باپ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے جدا کر گئی۔ یہ خدا کا ایک اٹل اور کٹھن فیصلہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ نجات صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ طوفان کے تھمنے کے بعد کا منظر، نئی زمین، نئی شروعات اور امید کی ایک کرن۔ یہ کہانی صرف تباہی کی نہیں ہے، بلکہ اس عظیم تباہی کے بعد ایک انتہائی خوبصورت اور نئی شروعات کی بھی ہے۔ اگر ہم اس پورے سفر پر نظر ڈالیں تو اس کی وسعت واقعی حیران کر دیتی ہے۔ سالوں کی ثابت قدم تبلیغ، پھر تانوں کے بیچ اس عظیم کشتی کی تعمیر، اس کے بعد اس زبردست سیلاب کے ذریعے زمین کا پاک ہونا، اور آخرکار اونچی جگہ پر وہ معجزاتی نجات۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پورے دور کا اختتام اور ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اور پھر تیز بارش بالآخر رک جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی رفتار بالکل سست ہو گئی ہو۔ زمین سکون کی ایک لمبی سانس لیتی ہے اور پانی آہستہ آہستہ اترنے لگتا ہے۔ کشتی پوری سلامتی کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، اور جب اس کے دروازے کھلتے ہیں تو سامنے ایک خالی، صاف اور بالکل نئی دنیا ہوتی ہے۔ انسانیت کے لیے ایک نئی کوری سلیٹ، ایک دوسرا موقع۔ اس نئی اور پاکیزہ زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کے قدم پڑتے ہی جو سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے وہ ہے گہری شکر گزاری۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔ یہ الفاظ اس بات کی مکمل گواہی ہیں کہ اصل کامیابی اور پناہ صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے۔ آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک بات جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آج جب ہمیں اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا ہوتا ہے تو یہ عظیم واقعہ کیسے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صبر اور ایمان کے ساتھ ایک نئی شروعات ہمیشہ ممکن ہے۔ طوفان کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، یقین اور بھروسے سے ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے آج کے ان ذاتی طوفانوں میں ہماری نجات کی کشتی کیا ہو سکتی ہے۔